علامہ راجہ آصر عباس صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہے۔ ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کل جو فیصلہ آیا کورٹ کی طرف سے، شرعی حکم کیا ہے اس پر؟ کیا اگر میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہے، عدالت کہہ رہی ہے نہیں جی فراڈولنٹ نکاح ہے، عدالت ختم کر سکتی ہے کسی کا نکاح؟ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ کیا، اس نے ان کو حق ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ایک قسم کی خود بدعت کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے عدہ گزارا ہے، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم غلط کہہ رہی ہو، اور تمہارے نکاح کو ہم تنسیخ کرتے ہیں؟ نہ قرآن نے اجازت دی ہے، نہ سنت نے، خدا نے، نہ رسول نے، نہ کسی فقیر نے اجازت دی ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں قاعدہ قرآن و سنت سپریم ہے۔ یہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ بب کو یہ فیملی کورٹ میں جانا چاہیے تھا ویسے معاملہ۔ اچھا، گواہی اپنے حق میں جب وہ کہہ رہی ہے میں عدہ گزارنے کے بعد میں نے نکاح کیا، قابل قبول ہے؟ ان کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ عدہ نہیں گزارا ہے انہوں نے۔ اچھا یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں، ان کے جو سابق شوہر ہیں، وہ ایک دور میں قسمیں کھا کے حلف لے کے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے یہ بیان دیتا ہوں کہ جناب یہ بالکل شادی عدت کے بعد ہوئی، مدت اس کی پوری کی گئی، میری بیوی ایک پاک باز خاتون ہے، اور انہی شخص نے 6 سال کے بعد ایسے قبیح الزامات اپنے بچوں کی ماں پر لگا دیے۔ یہاں پر دیکھیے کہ مطلب قذف کی حد نہیں لگ سکتی؟ شہادت جو شاہد ہوتا ہے نا، گواہ ہوتا ہے، گواہ کی کچھ شرائط ان میں سے ایک ہوتا ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، سچ بولنے والا ہونا چاہیے، فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے۔ یا انہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا آپ جھوٹ بول رہے، دونوں صورتوں میں ان کو آخر یہ گواہی دیں، یہ گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے ایک جھوٹے آدمی کی۔ ویسے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے جہاں پر آئین و قانون کا بول بالا ہوتا، شریعت کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہوتا، تو خاور مانیکا جیسے شخص کے لیے سزا کیا تجویز کرتا ہے؟ دیکھیں اس کو تو حق ہی نہیں بھائی، جب خاتون کہہ رہی ہے میں نے کیا اسے کہتے ہیں کہ عدت گزار لی ہے، یہ یہاں صرف خاتون کی گواہی قبول ہوتی ہے، اس کو تو حق ہی نہیں ہے گواہی دینے کا اور بولنے کا اور بات کرنے کا یہاں پر۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ آئی، جسٹس علی ضیاء باجوہ کی تھی، 2021 میں آئی تھی، وہ کیس تھا، اس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر عدت پوری ہونے سے پہلے شادی کر لی جائے تو یہ ایک فاسد شادی قرار دی جائے گی، غیر قانونی یا باطل نہیں ہوگی۔ یہ ذرا ڈیفرینشیٹ اس میں کر دیجیے گا، یہ تو عدالت نے کہا، فاسد سے کیا مراد ہے؟ کہ عدت کے دوران بھی شادی کی جا سکتی ہے اور وہ فاسد ہوگی، یہ کچھ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں عدت کے دوران تو آپ کو پتا ہے کہ جب اگر فرض کرتے ہیں کچھ لوگ عدت کے دوران ایک شرعی مثلا نکاح کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ سزا ہے نہ کچھ ہے، ایسا چیزیں نہیں ہے۔ یہ ہے جناب والا 7 سال سزا دے، یہ کرے وہ کرے۔ بھائی عمران خان صاحب کے مسئلے میں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سیاست ہوئی ہے، یہ قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کو جاننا چاہیے کہ ہم اتنے گر چکے ہوئے ہیں اخلاقی طور کے اوپر، اس حد تک گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم تجسس کرتے ہیں، لوگوں گھروں میں گھستے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، نشر کرتے ہیں، جو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، جس کو خالق کائنات نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، اور اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ کہاں کا پاکستان ہے؟ یہ کہاں کی اسلامی جمہوریہ پاکستان رہا ہے؟ اچھا وہ امید تو کافی ہے کہ یہ آگے ہائر کورٹ سے یہ فیصلہ اڑ جائے گا وہاں؟ نہیں بھئی، یہ ہائی کورٹ سے کیا، یہ فہی غلط بات ہے۔ اچھا گزارش ہے، ایک شخص، وہ شخص 6 سال بعد اسے ایک اینٹی کرپشن اٹھاتی ہے کرپشن کے مبینہ کیس میں، 2-3 دن غائب رہتا ہے، اچانک جا کے عدالت میں 6 سال بعد کہتا ہے کہ میری بیوی کا نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اسلام میں ایسے شخص کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے؟ بالکل صاحب، اس نے غلط بات کی ہے، اس کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس نے یہ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ ایک خاتون جس کو تم نے طلاق دی اسے عدہ نہیں گزارا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ طلاق کا عدہ جو ہے وہ منیمم 29 روز بھی ہو سکتا ہے۔ 39 کا تو ایک فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا، 29 کا بھی ہے فقہا کا، 29 ڈیز اور کچھ وقت، تھوڑا سا کچھ لمحات۔ نہیں تو اس میں ایک نقطہ ویسے نے کہا ہے، حنبلیوں نے کہا ہے، یہ میں کہتا کون ہے؟ ایک نقطہ علامہ صاحب اس میں کلیئر کر دیجیے۔ وہ کل سے کوئی بحث چل رہی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، وہ 224 سے آنورڈز 37 تک میرا خیال ہے ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ 3 ماہواریوں کا ذکر نہیں ہے، تو وہ 29 دن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر بھی یہ فقہا کا، مالکیوں کا ہے، حنبلیوں کا ہے، یہ بکاوا فتویٰ ہے۔ امام حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور محمد، ان کا بھی یہی ہے، 29 دن انہوں نے کہا، اور کچھ تھوڑا سا کچھ وقت اوپر اس کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مسائل ہے، ان کو نہ کھلواڑ کھیلا جائے، ان کو نہ مذاق بنایا جائے۔ اکبر صاحب پھر میں ذرا علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو اپنے ایسا باپ کو
किसी ने तलाक दी बाद में चला जाता है 6, 8, 10 साल बाद, ये तो उसने इतना ही नहीं गुजारा है और ये गलत हो गया, निकाह का गलत हो अच्छा गया। इलामा साहब गुजारिश ये है कि 6 साल बाद एक शख्स जाता है, अगर ये कल को हाई कोर्ट खत्म हो जाता, केस खत्म कर देती है कि ये गलत सजा है, तो खावर मान का ये सजा है क्योंकि उसने एक औरत नाम को बदनाम किया, औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, ये बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं हमारे खवातीन के, तो उस नाम को बदनाम किया। फैमिली केस में हजारों केस चल रहे हैं, क्या खावर मानका के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है अगर हाई कोर्ट कहती है इमरान खान को इद्दत केस में सजा गलत हुई है? की झूठी गवाही देने की, कितने अनामीन है झूठी बात करने की, गलत बात करने की। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त फरमा रहे हैं हम। पहला मसला यह है कि इस शादी को 5 साल हो गए और 5 साल के बाद शोहर को यह ख्याल आया कि बीवी ने तलाक के बाद किसी और से इद्दत के दौरान में निकाह किया है। तो सबसे पहले तो खुद ये बहुत ही कमजोर पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर कोई शख्स अपनी बीवी के खिलाफ अदालत में केस करे। अदालत को चाहिए कि पहले उससे ये पूछे कि 5 साल तक तुम कहाँ थे, अब तक तुम क्यों नहीं आए, आज क्यों आए, तुम्हें वाकई ऐसी कोई तकलीफ थी और ऐसा कोई मसला था तो तुम्हें तो पहले दिन अदालत में जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है यहीं पर केस जो है अपनी मौत आप मर। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें 5 साल बाद भी ये केस आया तो अब ये केस जाएगा, औरत जो है उसमें अपने दलाइल पेश करेगी और शरीयत के मुताबिक, चाहे फिक़्ह जाफरी हो या फिक़्ह हनफी हो, दोनों में औरत का इस मामले में अपने बारे में मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। जब औरत ये कहेगी कि मेरी इद्दत की मुद्दत खत्म हो चुकी थी तो उसकी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा। तो इस बुनियाद पर भी ये केस उसी वक्त उड़ जाता है जब वो शोहर जो है इस तरह का कोई दावा करे। और तीसरी बात ये है कि ये जो अदालत ने फैसला दिया है इसमें बीवी को अपने बाद वाले शोहर से अलग करने का हुक्म भी दिया है। यानी गोया अब ये खातून अपने शोहर की बीवी नहीं रही। तो भाई हमारी इन अदालतों को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो बीवियों को शोहरों से अलग कर सकें? बीवी और शोहर के दरमियान जो रिश्ता है वो अल्लाह के हुक्म के तहत कायम होता है, और अल्लाह के हुक्म के तहत जब निकाह के नतीजे में रिश्ता कायम होता है तो ये इख्तियार अल्लाह ने शोहर को दिया है कि वो बीवी को खुद से जुदा कर सके, वरना जो है किसी और को ये इख्तियार हासिल नहीं है। हाँ, अगर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो तो उनको ये इख्तियार हासिल है, लेकिन हमारी ये अदालतें जो अंग्रेज के कानून के मुताबिक फैसला करती हैं उनको तो शरई इस मामले में किसी तरह का ऐसा इख्तियार हासिल ही नहीं है कि वो तनसीख निकाह का हुक्म जारी करें। तो इसलिए इस हवाले से भी ये जो है इंतहाई कमजोर पहलू है कि कोई अदालत इस तरह